بے شک ہم جتنی نمازیں پڑھتے ہیں اس کی پہلی رکعت میں سورہ الحمد کی تلاوت کرتے ہیں اور اس کے آخر میں کہتے ہیں یا اللہ ہمیں صراط مستقیم پر یعنی سیدھے راستے پر قائم رکھ. راستہ اور اس کے بعد رسول کی زندگی، رسول کی سیرت، اس نے ہمیشہ ہم سب کی راہ دکھائی ہے. اسی سیرت پر تفصیل سے روشنی ڈالنے کے لیے اپنا مقالہ لے کے عالی جناب مولانا جابر جوراسی صاحب حاضر ہوئے ہیں. مجھے حکم دیا گیا ہے، ویسے تو وہ کافی سینئر مولانا ہیں لیکن چونکہ بزرگ ہیں، علیل رہتے ہیں، اس لیے وہ تشریف لائیں اور اپنا مقالہ پیش فرمائیں. اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ والصلاۃ علی اہلہا. مقالے کا حکم دیا گیا تھا، اس کا موضوع ہے فضائل و کمالات سید الانبیاء بزبان سید الاوصیاء. اس مقالے کو پڑھنے کے لیے میں نے وہ مختصر کیا ہے، منتخب چیزیں ہیں وہ بھی اگر پڑھی جا سکیں، ورنہ اس سلسلے میں چند باتیں میں عرض کر دوں گا. اولاً تو یہ کہ حضرت خاتم الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جن کا یوم ولادت باسعادت ہے، ظاہر ہے ان کا ظہور اس عالم میں اس لیے ہوا تھا تاکہ دنیا کے پھیلے ہوئے مسائل کو حل کیا جائے، ظلم و ستم کا خاتمہ کیا جائے، اونچ نیچ کو ختم کر دیا جائے اور انسانوں کے اندر جو برائیاں ہیں ان کو دور کیا جائے. ہمارے نبی تشریف لائے اور انہوں نے بہت سے اصلاحات معاشرے کے اندر فرمائے. وہی وہ ذات گرامی ہے کہ ایک سوال اگر اپنے ذہنوں میں آپ رکھیں تو یہ بخوبی سمجھا جا سکتا ہے کہ اگر ہمارے نبی نہ ہوتے تو کیا آپ یہ جانتے کہ جنت کیا ہے؟ کیا آپ کو علم ہو جاتا کہ یہ دوزخ کیا ہے؟ کیا آپ بتا سکتے تھے کہ یہ کوثر کیا ہے؟ کیا آپ یہ بتا سکتے تھے کہ یہ جن و ملک کیا ہیں؟ کیا آپ وہاں کی خبریں اس دنیا میں حقیقی طور سے صحیح طور سے پہنچا سکتے تھے اور بتا سکتے تھے کہ ہم نے دیکھا ہے کہ جنت کیا ہے، دوزخ کیا ہے، کوثر کیا ہے؟ فقط وہ نبی صادق ہے کہ جس نے کہا کہ جنت ہے تو ہم نے یقین کیا کہ جنت ہے. اس نے ارشاد فرمایا کہ دوزخ ہے تو ہم نے یقین کیا کہ دوزخ ہے. اس نبی نے ارشاد فرمایا کہ آخرت ہے تو ہم نے آخرت کے اوپر یقین کیا. اس نبی نے ارشاد فرمایا کہ قرآن اللہ کی کتاب ہے تو ہم نے اعتبار کیا. تو نبی یعنی وہ ذات گرامی جو خاتم الانبیاء ہے، سید الانبیاء ہے، اس نبی کریم کو جب تک ہم پہچانیں گے نہیں، نہ تصور آخرت صحیح طور سے سامنے آ سکتا ہے اور نہ ہم دنیا کو سمجھ سکتے ہیں. لہٰذا نبی ایک معیار بنتے ہیں، یا یہ کہا جائے کہ اعتبار نبوت ہی اعتبار دین ہے کہ اگر نبی پر اعتبار ہے تو دین کے اوپر اعتبار ہے. لیکن سوال یہ اٹھتا ہے کیا وہ نبی ہمارے درمیان اس مدت کے اندر یعنی 23 سال تک جو آپ نے دین پھیلایا یا 63 سالہ زندگی میں کیا وہ ہمارے درمیان نہیں رہے؟ کیا معاشرے کے اندر انہوں نے اہم کام انجام نہیں دیے؟ پھر یہ انتشار کیسا، پھر یہ اختلاف کیسا، پھر یہ اونچ نیچ کیسی، پھر ہماری رسوائی کیسی، پھر ہماری بدنامی کیسی؟ وجہ کیا ہے؟ اس کی بنیاد کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم نے نبی کو دیکھا تو ہے، نبی کو پہچانا نہیں. اس دور سے اس دور تک سیرت کی کتابیں تو ہمارے سامنے ہیں لیکن ہم یہ نہ سمجھ سکے کہ ہمارے نبی واقعی کون تھے. تو اب نبی کو پہچاننے کے لیے کوئی ایسی ذات گرامی ہونا چاہیے کہ جو اٹھتے بیٹھتے دن رات نبی کے ساتھ رہا ہو، جسے معلوم ہو کہ نبی کا اخلاق کیا ہے، نبی کا کردار کیا ہے، نبی کی سیرت کیا ہے، نبی کس انداز سے زندگی بسر کرتے تھے. لہذا جس طرح سے پورے دین کا اعتبار نبی کا نام ہے، اسی طرح سے نبوت کا اعتبار علی بن ابی طالب کا نام ہے.
امیر المومنین کی ذات گرامی وہ ہے کہ جس کے ذریعے سے ہم نے دین کو پہچانا، نبی کو پہچانا، خاتم الانبیاء کو پہچانا۔ لہذا اب یہ ہمیں دیکھنا ہے کہ امیر المومنین نے کیا کیا ارشاد فرمایا۔ تو چند چیزیں میں اس خطبات سے جو نہج البلاغہ آپ کے خطبات مکتوب اور کلمات قصار کا مجموعہ ہے، چند چیزیں میں عرض کر رہا ہوں۔ اس کتاب کے لیے میں اتنا عرض کر دوں کہ ہمارے اس ملک ہندوستان میں مولانا امتیاز علی عرشی ایک محقق گزرے ہیں کہ جنہوں نے رامپور میں رضا لائبریری نے بہت کام انجام دیا ہے۔ انہوں نے ایک کتاب تحریر فرمائی ہے استناد نہج البلاغہ، یعنی یہ ثابت کیا ہے کہ یہ کلام امیر المومنین ہے۔ تو بس مختصراً اس کے بعد میں چند چیزیں عرض کر دوں۔ امیر المومنین نے ارشاد فرمایا، ہم گواہی دیتے ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس اللہ کے بندے اور رسول ہیں۔ یہ رضا الہی حاصل کرنے کی غرض سے سختی میں کود پڑے اور انہوں نے اس کے لیے غم و غصے کے گھونٹ پیے۔ ان کے قریب والوں نے بھی مختلف رنگ اختیار کیے اور دور والوں نے بھی ان سے دشمنی برتی۔ ان کے اہل عرب ان پر وقت چڑھ دوڑے اور دور دراز علاقوں اور دور افتادہ سرحدوں سے سواریوں کی پشت پر ریڑھ لگاتے ہوئے آپ سے لڑنے کے لیے جمع ہو گئے اور عداوتوں کو آپ کے صحن میں لا اتارا۔ نہج البلاغہ خطبہ نمبر 191۔ آپ نے کہ کردار کی عظمتوں کا اعتراف کرتے ہوئے امیر المومنین حضرت علی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، یہ ارشاد گرامی، بالآخر اللہ نے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو گواہی دینے والا، خوشخبری دینے والا اور ڈرانے والا بنا کر بھیجا۔ وہ بچپنے میں بہترین خلائق اور سن رسیدہ ہونے پر بھی اشرف کائنات تھے۔ سیرت و خصلت کے اعتبار سے پاک افراد میں پاکیزہ تر اور جود و سخا میں بشکل ابر کے برسنے والوں میں سب سے زیادہ برسنے والے۔ نہج البلاغہ خطبہ نمبر 103۔ آپ کے خاندانی شرف پر روشنی ڈالتے ہوئے آپ فرماتے ہیں، اور میں گواہی دیتا ہوں کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کے بندے اور رسول اور اس کے بندوں کے سردار ہیں۔ ابتدائی سے جہاں جہاں سے نسل انسانی کی شاخیں علیحدہ ہوئی ہیں، ہر منزل میں وہ شاخ دوسری شاخوں سے بہتر تھی جس میں اللہ نے آپ کو قرار دیا تھا۔ کسی بدکار نے آپ کے نسب میں ساجھیداری نہیں کی اور نہ ہی کسی فجور میں مبتلا نے اس میں شرکت کی۔ نہج البلاغہ خطبہ نمبر 112۔ میں نے اصل مقالے میں تبصرہ بھی کیا ہے جو یہاں جمع کر دیا جائے گا، لیکن اس سے آپ اندازہ لگائیں کہ نبی نے امیر المومنین نے ارشاد فرما کر آپ کے طیب و طاہر پاکیزہ اور نسب کی جانب اشارہ کر دیا ہے کہ اس میں کوئی بھی ایسا نہیں تھا کہ جو غیر معتدل ہو، جو غیر موحد ہو، جو فسق و فجور والا ہو، گویا پورے سلسلہ کوئی طہارت کا امیر المومنین نے اعلان فرما کر یہ بتا دیا کہ ہمارا نبی وہ ہے کہ اولین کی جو وراثت پہنچی ہے تو طہارت ہی طہارت تھی، اور جب یہ سلسلہ آگے بڑھا ہے تو طہارت ہی طہارت تھی۔ اس سلسلے میں پھر آپ آگے ارشاد فرماتے ہیں امیر المومنین کہ پیغمبر اسلام ان پاکیزہ سلسلوں کے بھی منتخب شجرے کا جوہر قابل تھے۔ پیغمبر اسلام وہ مصطفیٰ تھے جنہیں منتخب ممکنات کہا جائے تو غلط نہ ہوگا۔ امیر المومنین نے فرمایا، انہیں انبیاء کے شجرے، روشنی کے مرکز، بلندیوں کی جبیں، بطحا کی ناف، تاریکیوں کے چراغوں اور حکمت کے سرچشموں سے منتخب فرمایا۔ نہج البلاغہ خطبہ نمبر 105۔ امیر المومنین سے رسول نے ارشاد فرمایا تھا، اے علی، حقیقت یہ ہے کہ لوگ میرے بعد مال و دولت کی وجہ سے فتنوں میں پڑ جائیں گے اور دین اختیار کرنے سے اللہ پر احسان جتائیں گے، اس کی رحمت کی آرزوئیں تو کریں گے لیکن اس کے قہر و غلبے سے بے خوف ہو جائیں گے کہ جھوٹ موٹ کے شبہوں
اور غافل کر دینے والی خواہشوں کی وجہ سے حلال کو حرام کر لیں گے، شراب کو انگور و خرمے کا پانی کہہ کر اور رشوت کا نام ہدیہ رکھ کر اور سود کو خرید و فروخت قرار دے کر جائز سمجھ لیں گے۔ نہج البلاغہ خطبہ نمبر 154، جو ہمارے نبی نے ارشاد فرمایا تھا، دور حاضر میں بھی آپ اس کا جائزہ لے سکتے ہیں کہ یہ صورتحال ہے یا نہیں ہے۔ امیر المومنین نے حاکم شام کو لکھے گئے ایک مکتوب میں اس طرح فرمایا ہے کہ رسول اللہ کا یہ طریقہ تھا کہ جب جنگ کے شعلے، یہ بھی قابل غور ہے، جب جنگ کے شعلے بھڑکتے تھے اور لوگ پسپائی اختیار کرنے لگتے تھے تو پیغمبر اسلام اپنے اہل بیت کو آگے بڑھا دیتے تھے اور یوں انہیں سینہ سپر بنا کر اصحاب کو نیزوں اور شمشیر کی مار سے بچاتے تھے۔ چنانچہ عبید اللہ ابن حارث بدر میں، حضرت حمزہ احد میں اور حضرت جعفر جنگ موطا میں شہید ہوئے۔ نہج البلاغہ مکتوب نمبر 9۔ اور یہ ایک طے شدہ ہے کہ جب خطرات میں کوئی اپنے اعزاء کو آگے بڑھاتا ہے تو اس بات کی علامت ہے کہ اس کا یقین کس اعلیٰ پیمانے کے اوپر ہے اور کتنی بڑی قربانیاں دینے کے لیے وہ آمادہ ہے، جو ہمارے نبی نے قربانیاں دیں۔ امیر المومنین نے ارشاد فرمایا، نبی کی سیرت کی پیروی کرو کہ وہ بہترین سیرت ہے، اور ان کی سنت پر عمل کرو کہ وہ سب طریقوں سے بڑھ چڑھ کر ہدایت کرنے والی ہے۔ نہج البلاغہ خطبہ نمبر 108۔ نگاہ پیغمبر میں دنیا کی حقیقت کیا تھی اور دنیا کے سلسلے میں آپ کی سیرت کا انداز کیا تھا، اس کا تعارف امیر المومنین نے اس طرح فرمایا ہے۔ انہوں نے اس دنیا کو ذلیل و خوار سمجھا اور پست و حقیر جانا، اور وہ جانتے تھے کہ یہ اللہ نے ان کی شان کو بالاتر قرار دیتے ہوئے دنیا کا رخ ان کی جانب سے موڑا ہے، اور گھٹیا سمجھتے ہوئے دوسروں کے لیے اس کا دامن پھیلا دیا ہے۔ لہٰذا آپ نے دنیا سے دل ہٹا کر اور اس کی یاد اپنے نفس سے اس سے مٹا ڈالی، اور وہ یہ چاہتے رہے کہ دنیا کی سج دھج ان کی نظروں سے اجھل ہو جائے کہ اس سے عمدہ لباس حاصل کریں اور نہ اس میں قیام کی آس لگائیں۔ نہج البلاغہ خطبہ نمبر 107۔ ایک اور مقام پر دنیا کے سلسلے میں سیرت رسول کا تذکرہ آپ نے اس طرح فرمایا ہے، رسول اللہ زمین پر بیٹھ کر کھانا کھاتے تھے اور غلاموں کے طرز پر بیٹھتے تھے، اپنے ہاتھ سے جوتی ٹانکتے تھے اور اپنے ہاتھوں سے کپڑوں میں پیمن لگاتے تھے، اور بے پالان کے خچر پر سوار ہوتے تھے اور اپنے پیچھے کسی کو بٹھا بھی لیتے تھے۔ ایک مرتبہ گھر کے دروازے پر ایسا پردہ تھا جس میں تصویریں تھیں، تو آپ نے اپنے ازواج میں سے ایک سے فرمایا کہ اسے میری نظروں سے ہٹا دو، جب میری نظریں اس پر پڑتی ہیں مجھے دنیا اور اس کی آرائشیں یاد آ جاتی ہیں۔ نہج البلاغہ خطبہ نمبر 158۔ دنیا کے سلسلے میں سیرت رسول پر حضرت علی نے روشنی بھی ڈالی ہے، اور آپ نے خود اس سیرت پر جس طرح سے مکمل طور پر عمل درآمد فرمایا ہے اس کی وضاحت بھی فرما دی ہے۔ اسی خطبے میں آپ نے ارشاد فرمایا ہے کہ رسول اللہ کی سیرت میں ایسی چیزیں ہیں جو تمہیں دنیا کی برائیوں اور عیوب کا پتہ دیں گی، جبکہ آپ اس دنیا میں اپنے خاص افراد کے ساتھ بھوکے رہا کرتے تھے، اور باوجود انتہائی قرب و منزلت کے اس کی آرائشیں ان سے دور رکھی گئی تھیں۔ دیکھنے والے کو عقل کی روشنی میں دیکھنا چاہیے کہ اللہ نے انہیں دنیا نہ دے کر ان کی عزت بڑھائی ہے یا اہانت کی ہے۔ اگر کوئی یہ کہے کہ اہانت کی ہے تو اس نے جھوٹ کہا ہے اور بہت بڑا بہتان باندھا ہے، اور اگر یہ کہے کہ عزت بڑھائی ہے تو اسے جان لینا چاہیے کہ اللہ نے دوسروں کی بے وقتی ظاہر کی اس حالت میں کہ انہیں دنیا کی زیادہ سے زیادہ وسعت دے دی اور اس کا رخ اپنے مقرب ترین بندے سے موڑ کر رکھا۔ پیروی کرنے والے کو چاہیے کہ ان کی پیروی کرے اور ان کے نقش قدم پر چلے اور انہی کی منزل میں آئے
ورنہ ہلاکت ہے، اس سے وہ محفوظ نہیں رہ سکتا ہے، کیونکہ اللہ نے ان کو قیامت کی علامت جنت کی خوشخبری سنانے والا اور عذاب الہی سے ڈرانے والا قرار دیا ہے۔ دنیا سے آپ خالی پیٹ نکل پڑے اور آخرت میں سلامتیوں کے ساتھ پہنچ گئے۔ آپ نے تعمیر کے لیے کبھی پتھر پر پتھر نہیں رکھا، یہاں تک کہ آخرت کی راہ پر چل پڑے، اور اللہ کی طرف بلاوا دینے والے نے آپ کو آواز دی اور آپ نے لبیک کہی۔ اس کا ہم پر کتنا بڑا احسان ہے کہ اس نے ہمیں ایسے پیشرو اور پیشوا جیسی نعمت بخشی ہے کہ جن کی ہم پیروی کرتے ہیں اور قدم قدم پر ان کے نقش قدم پر چلتے ہیں۔ خدا کی قسم، ان کی پیروی میں نے اپنے کرتے میں اتنے پیون لگائے کہ مجھے پیوند کار سے شرم آنے لگی۔ مجھ سے ایک کہنے والے نے کہا کہ آپ اسے اتار لیں گے کہ نہیں؟ تو میں نے اس سے کہا مجھ سے دور ہو جاؤ کہ وقت صبحی لوگوں کو رات کے چلنے کی قدر ہوتی ہے اور اس کی مدح سرائی کرتے ہیں۔ نہج البلاغہ خطبہ نمبر 158۔ سیرت رسول کا گہرا مطالعہ کرنے والے کے بعد اگر واقعتاً کسی نے پیروی رسول کی ہے اور فریب کاری دنیا کو پہچانا ہے، وہ تو حضرت علی علیہ السلام تھے۔ آپ نے یقین مستحکم کے ساتھ فرمایا ہے، آگے ان کا ارشاد گرامی، لیکن یہاں اتنا عرض کر دیا جائے کہ یہ جو آپ نے دنیا کی بے وقتی بیان فرمائی ہے، اس کے لیے ایک معصوم کا واقعہ میں نقل کیے دے رہا ہوں کہ آپ کی خدمت میں ایک شخص آتا ہے اور اس نے کہا کہ میں تو دنیا دار ہوں، میں نے دنیا کے سامان کو اکٹھا کیا ہے، میں نے پیسہ اس لیے اکٹھا کیا ہے تاکہ میں حج بیت اللہ کروں، میں نے دولت اس لیے اکٹھا کی ہے تاکہ غریبوں اور بے سہاروں کی مدد کروں۔ تو آپ نے ارشاد فرمایا پھر تم یہ کہ کہتے ہو کہ میں نے دولت کو دنیا کے لیے حاصل کیا ہے، اس سے زیادہ اور تصور آخرت کیا ہوگا؟ تو یہاں کوئی یہ تصور نہ کرے کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ بالکل کنگال ہو کر آدمی بیٹھا رہے، نہیں، بلکہ دنیا میں الجھنے کے بعد یہ صورتحال نہ ہو کہ وہ دین کا دغا باز بن جائے، دین کی طرف سے غافل ہو جائے اور آخرت کے تصور سے کنارہ کشی اختیار کر لے۔ آپ نے ارشاد فرمایا امیر المومنین میں تمہیں دنیا سے ڈراتا ہوں اس لیے کہ بظاہر یہ شیریں اور خوشگوار اور تر و تازہ اور شاداب ہے، خواہشات نفسانی اس کے گرد گھیرا ڈالے ہوئے ہیں، وہ اپنی جلد میسر آ جانے والی نعمتوں کے سبب لوگوں کو محبوب ہوتی ہے، وہ اپنی تھوڑی سی آرائشوں سے مشتاق بنا لیتی ہے، وہ جھوٹی امیدوں سے سجی ہوئی اور دھوکہ و فریب سے بنی سنوری ہوئی ہے، نہ اس کی مسرتیں دیر پا ہیں اور نہ اس کی ناگہانی مصیبتوں سے مطمئن رہا جا سکتا ہے۔ وہ دھوکے باز، نقصان رساں اور عدلنے بدلنے والی ہے اور فنا ہونے والی ہے، ختم ہونے والی ہے اور مٹ جانے والی ہے، کھا جانے والی ہے۔ اسی خطبے میں مزید ارشاد فرمایا ہے کہ اس کی پونجی ختم ہو جانے والی ہے، بھلا اس گھر میں جو مسمار عمارت کی طرح گر جائے اور اس عمر میں جو زاد راہ کی طرح ختم ہو جائے اور اس مدت میں جو چلتے چلتے ختم ہو جائے، اس میں کیا خیر و برکت ہے، کیا بھلائی ہے۔ دنیا کے تعلق سے سیرت رسول حضرت علی کی نگاہوں میں تھی اور بے ثباتی دنیا کا انہوں نے خود بھی اچھی طرح سے جائزہ لے لیا تھا۔ یہی امیر المومنین کا ارشاد گرامی ہے اسی دنیا کے لیے کہ طلقت غری غیری طلقت کے ثلاثہ، کہ کسی اور کو دھوکہ دینا جا کر میں نے تجھے 3 طلاق دے دیے ہیں۔ آج کے دور میں جب 3 طلاق کا مسئلہ بار بار اٹھتا ہے، اس وقت امیر المومنین کے اس قول کی صحیح قدر ہو سکتی ہے۔ اس سے ثابت ہوتا ہے کہ رسالت کے اہم ترین مقصد عقیدہ مات کو انہوں نے اس طرح نکھار کر پیش کر دیا ہے کہ نہج البلاغہ کے اقتباسات گواہ ہیں کہ دوسروں کے پاس صرف سیرت رسول کا علم تھا اور امیر المومنین حضرت علی کے پاس سیرت رسول کا عرفان بھی تھا۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔